یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ مسجد جمعہ پر حاضر ہیں، اور یہ وہ مبارک مقام ہے کہ جہاں اسلام کا سب سے پہلا جمعہ قائم ہوا۔ مدینہ منورہ میں ہی جمعہ فرض ہوا، اور جو اسلام میں تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پر سب سے پہلے جمعہ ادا کیا، اور 500 جمعے ادا کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حساب لگایا جاتا ہے تو مفتی احمد عرفان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حساب سے 500 جمعہ ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا جمعہ الحمدللہ اس مسجد کی اس مقام پر ادا کیا گیا، جس کی یاد میں یہ مسجد جمعہ قائم کی گئی۔ اس بابرکت مقام کے صدقے ہماری نیک جائز حاجتوں کے پر رحمت کی نظر فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور ہماری آل اولاد ہمارے والدین کو شفاعت نصیب فرمائے، جمیع اہل سنت کو شفاعت نصیب فرمائے، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل ابھی ثنیۃ الوداع کے مقام پر حاضر ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچیوں نے استقبال کیا تھا، اور مشہور و معروف جو اشعار ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ طلع البدر علینا، ہم پر جو ہے وہ چاند طلوع ہوئے، چاند تشریف لے کر آئے ثنیۃ الوداع کے مقام سے، اور ہم پر شکر کرنا واجب ہے اس وقت تک جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے، ہمیشہ ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ یہ مقدس مقام ہے، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر لمحہ بھر بھی تشریف لائیں، آپ کے مبارک سانس جہاں پر ہوں، مبارک قدم جس مقام پر لگے ہوں، برکت والا ہی ہے۔ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، یہ خوش بختی کی معراج ہے کہ اللہ پاک اس مقام پر حاضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ رب العزت جل وعلا اس مقام کی برکت سے ہماری نیک جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔ شکر علینا ودعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ انہوں نے وصیت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں معلوم کر کے جب یہ آ رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، تو ایک یہودی نے ان کو قیدی کر کے اور ان کو اپنا غلام بنا کے بیچ دیا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے، تو یہ شمائل ترمذی کی حدیث مبارک ہے، اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا لے کر پہنچے، اور پہلے دن یہ عرض کی کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، واپس کر دیا۔ دوسرے دن یہ واپس لے کر آئے کھجوریں وغیرہ کھا دی دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی نشانی تھی کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے، ہدیہ تناول فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس پر مہر نبوت بنی ہوئی تھی، اس کو دیکھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، بتایا کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، اور اس سے پھر آپ علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے اس کو مکاتبت کہتے ہیں، یعنی طے کیا کہ میں آپ کو اتنا دے دوں گا جس کے بدلے وہ یہودی ان کو آزاد کر دے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ تقریباً 300 یا اس کے لگ بھگ کچھ کھجور کے درخت لگانے کا طے ہوا تھا، اور کچھ سونا چاندی یہ مقرر ہوا تھا کہ یہ اس یہودی کو ادا کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس باغ کے اندر جو ہے وہ کھجور کے درخت لگائے، سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے، اور ایک صرف حضرت عمر نے لگایا، تو سارے کے سارے ایک ہی سال کے اندر بڑے ہو گئے، سوائے اس درخت کی جو حضرت عمر نے لگایا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو بتایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اکھاڑ کے خود اپنے ہاتھ سے لگایا، تو پھر اسی سال وہ درخت جو ہے وہ پھل دینے لگ گیا۔ پھر وہ دے کے سونا دے کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، سبحان اللہ، تو یہ وہی مقام ہے جہاں پر یہ درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے لگے اللہ عالم، دیکھیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے جب تک ہمیں کنفرم نہ ہو کہ یہ وہی کے وہی درخت ہے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں تو ہو سکتا ہے 1400 سال کیا، یہ تو قیامت تک باقی رہے، لیکن بعین ہی وہی درخت باقی ہیں یہ علم نہیں ہوگا۔ اچھا تو یہ باغ تو جیسے یہودی کو دے دیا گیا تھا، اور بعد میں تو یہود کا سارا ان کو نکال دیا گیا تھا، تو یہ ویسے ہی مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ پانی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اہم ترین کنوؤں میں سے کنواں ہے، اللہ پاک نے اس مقام کی زیارت کی اور یہاں پر حاضری کی سعادت و توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب العزت جل وعلا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ الحمدللہ ابھی ہم وادی عقیق میں موجود ہیں۔ یہ وادی عقیق وہ وادی ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے اندر موجود تھے تو حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے خواب بیان کیا اپنا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا کہ انت فی وادی مبارک ہے، کہ آپ مبارک وادی کے اندر ہیں، وقل حجۃ فی عمرۃ، یعنی آپ حج اور عمرے کی ملا کر نیت کیجیے، یعنی حج قران کیجیے۔ تو اس وادی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک وادی فرمایا ہے، اور ایک روایت کے اندر اس وادی کو جنت کی وادی قرار دیا گیا۔ تو بڑی مبارک اور برکت والی یہ جگہ ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ یہاں کی جو وزارت سیاحت جو ہے اس وادی کو اب ڈیولپ کر رہی ہے۔ پہلے یہاں کا بڑا عجیب معاملہ تھا، لیکن اب اس کو الحمدللہ بنایا جا رہا ہے اور خوبصورت اس کو کیا جا رہا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس مبارک وادی کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس کے صدقے میں اللہ پاک ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدود مقرر نہیں، بس یہ وادی ہے، یعنی اس وقت ہم وادی میں کھڑے ہیں یا باہر ہیں؟ وہ لکھا ہوا بورڈ لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ وادی کے اندر ہے۔ اللہ اعلم۔ جنت میں آ کے نار میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غار سجدہ کے پاس حاضر ہیں۔ یہ ان مبارک مقامات میں سے ایک جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سجدہ فرمایا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب میں تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو آپ نے گھر پہ دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ مختلف گلیوں اور پہاڑوں میں تلاش کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پہ پہنچے اور پہاڑی کے اوپر چڑھے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں، اور طویل سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نعوذ باللہ، یعنی ان کے برا خیال مجھے آیا کہ وہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو ان کو بتایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے میری حاجت پوچھی، تو میں نے کہا کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، یعنی آپ اپنی امت کے بارے میں کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس بات کو بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام واپس گئے، پھر واپس آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں غم زدہ نہیں کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے طور پر پھر یہاں پر سجدہ فرمایا، اس اعتبار سے اس کو غار سجدہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس مبارک مقام پر ہمیں حاضری کی سعادت توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب العزت جل وعلا اس مبارک مکان کے صدقے میں، اس مبارک پہاڑ کے صدقے میں ہم سب کو ہماری نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے نظریے کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں الحمدللہ عز و جل ابھی ہم سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا مدینہ منورہ میں، وہاں پر حاضر ہیں، اور اس مقام کو الحمدللہ
الحمدللہ رینوویٹ بھی کیا گیا ہے. پرانا بھی یہ مقام موجود تھا جسے دیکھنے کی کئی ایک سعادت حاصل ہوئی ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے تابعین میں سے ہیں اور جو مدینہ منورہ کے ساتھ بڑے مشہور فقہا تھے ان میں سے ایک آپ ہیں اور ان کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک طرح سے بھانجے بنتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی والدہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سگی خالہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی محبت بھی کیا کرتی تھی. صحیح بخاری شریف کے اندر بہت ساری روایتیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نواسے ہیں اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کے یہ بھائی ہیں. تو بہت ساری نسبتیں ان کو حاصل ہیں اور بڑے بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں بھی ان کا ایک گھر تھا جہاں پر داخلے کے حوالے سے کہ وہ کس انداز میں مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے وہ طریقہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور یہاں پر بھی ان کا یہ مقام موجود ہے. اللہ پاک نے اس مقام کی حاضری اور زیارت کی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے. رب العزت جل وعلا سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ان کے صدقے میں ہماری مشکلات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو آسان فرمائے، ہماری نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اور اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے.